تاریخ اسلام یا انسان اور زمین کی حکومت کی ایپیسوڈ 2 میں خوش آمدید۔ کائناتی اور آسمانوں کی تخلیق کی مدارج طے ہو چکے تھے، فرشتے حکم الہی میں مستغرق رہتے تھے اور ان کی افزائش امر الہی سے ہوتی تھی، لیکن جب مارج یعنی جنات کو پیدا کیا گیا تو ان کی فطری تقاضے اود کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیوی تخلیق کی جس کا نام مارجا۔ یہ نام روایت میں کہیں نہیں، لہذا فرضی سمجھا جائے۔ جنات کی افزائش کا حکم یہ تھا کہ ایک حمل سے ایک لڑکا جن اور ایک لڑکی جنی پیدا ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ یعنی فرشتوں کو تو آسمانوں میں رہائش دی اور جنات کو زمین پر اتار دیا۔ مارج اور مارجا میں غضب و قہر تھا، لیکن وہ اللہ کی اطاعت و عبادت اور فرما برداری سے غافل نہیں تھے۔ وہ آسمانوں پر فرشتوں کے پاس جاتے اور عبادت الہی کے لیے حمد و ثنا اور ذکر و تسبیحات سیکھ کر آتے اور آ کر اپنی اولاد کو ان تعلیمات سے بہرامند کرتے۔ جیسے جیسے ان جنات کی اولاد بڑھتی گئی، ان میں سرکشی کا عنصر بھی بڑھنے لگا اور آپس میں لڑائی جھگڑے اور اختلافات ہونے لگے۔ جنات کی نسل جب لاکھ سے تجاوز کر گئی تو ان میں کئی قبائل بن گئے۔ جب نسل ترقی کرنے لگتی ہے تو خود سری اور سرکشی بھی تو جنم لیتی ہے۔ قہر و غضب سے بری ہوا اور آگ سے تخلیق ہوئی مخلوق جنات نے زمین پر فسادات برپا کرنی شروع کر دی۔ جیسے ابھی نسل آدم کا معاملہ ہے، جب جنات کی سرکشی بڑھنے لگی اور قریب تھا کہ حکم نازل ہوتا، مارج یعنی جنات کی جد امجد نے اللہ کی حضور قوم کی سرکشی کے خلاف گریہ زاری کی کہ قوم کی سرکشی ختم ہو جائے اور باہمی اتحاد و اتفاق اور نیکی اور اللہ کے احکام کو بجا لانے کی دعا کی۔ اس کے علاوہ قوم کو بھی ہدایت و تبلیغ کی تلقین کرنے لگا، لیکن طاقت اور غضب کے نشے میں سرشار بگڑی ہوئی جنات نے مارج کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اسے صاف دھتکار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنو مارج کو، جو نیک اور رحم دل اور اللہ کی اطاعت گزار اور فرما بردار جنات تھی، اور سرکشوں کے خلاف جنگ کا حکم دے دیا اور یہ لڑائیاں بہت عرصہ تک چلتی رہیں۔ آخر حق کی فتح ہوئی، بہت سے سرکش اور گمراہ جنات کو قتل کر کے جلا کر راکھ کر دیا گیا اور بہت سو کو دور دراز جزیروں اور زیر زمین قید کر دیا گیا، اور زمین پر ایک بار پھر سے اللہ کا حکم چلنے لگا اور زمین جو جنات کی سرکشی اور فسادات سے عاجز آئی ہوئی تھی ایک بار پھر خوشحال ہو گئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک ضروری نوٹ ہے، یہ آپ نے ساتھ نوٹ کیجیے گا۔ کائنات کی تخلیق سے حضرت آدم علیہ السلام کی درمیانی عرصے میں جو کچھ ہوا، اس کی مستند روایات قرآن و حدیث سے نہیں ملتی، اگر ہے بھی تو بہت کم ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں بتائی جا رہی معلومات مختلف کتابوں سے لی گئی ہے۔ اگر حوالہ جات دی جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہر بات مختصراً بیان کی جائے گی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ زمین پر ایک بار پھر نیک اور برگزیدہ و فرما بردار حکم الہی بجا لانے والے جنات ہی رہ گئے۔ کچھ عرصہ آرام و سکون سے گزرا، لیکن کچھ عرصہ بعد جو سرکش جنات بچ گئے تھے اور پہاڑوں، جزیروں اور زمین کی تہوں میں چھپ گئی تھی، دوبارہ واپس آئے۔ کچھ عرصہ تک تو انہوں نے دکھاوے کی نیکی کی اور وہ فرما برداری کی زندگی گزاری، لیکن کفر و گمراہی اور سرکشی ان کے رگ رگ میں بھری تھی، لہٰذا انہوں نے دوبارہ وہی کام کرنا شروع کر دیا۔ اب کی بار انہوں نے طاقتور اور غیظ و غضب کے بھرے قبائل کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا اور بھڑکانا شروع کر دیا۔ لا شک کہ وہ جنات بڑی متقی اور پرہیزگار تھے، لیکن ہوا اور آگ سے بنی مخلوق بہت جلد بڑک اٹھنے والوں میں سے تھی۔ کی بار زمین پر فسادات نے ایک نیا روپ دھار لیا اور بڑے بڑے قبائل آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے، کشت و خون کرنے لگے۔ زمین ایک بار پھر جنات کی سرکشی، لڑائیوں اور فسادات سے بلبلا اٹھی اور بارگاہ ربی میں التجا کی کہ ان سرکشوں کو مجھ پر سے ہٹا لیا جائے، یا پھر مجھے ہی حکم دے کہ میں انہیں اپنے اندر دبوچ لوں۔ ملائکہ نے بھی اللہ سے سفارش کی کہ جنات ایک بار پھر سے سرکش ہو گئے ہیں اور اب کی حالات اس قدر برے ہیں کہ بس کہیں کہیں کوئی صاحب ایمان اور نیک پاک جن رہ گیا ہے۔ جو زیادہ صالح ہیں وہ آسمان پر آباد ہو گئے ہیں۔ زمین والوں کی نافرمانیوں اور سرکشیوں سے عاجز آ کے جنات میں جو جتنا صالح اور نیک ہوتا، وہ بحکم ربی پہلے، دوسرے اور تیسرے آسمان تک آ سکتا تھا، تاکہ ملائکہ سے تعلیم اور حکم خداوندی سیکھ سکیں اور انہیں اپنی قوم تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ سے ان کی غضب پر حاوی رہی
رہی ہے۔ خالق کائنات نے سرکش جنات کی رہبری اور رہنمائی کی، ان میں سے نیک لوگوں کو انہیں ہدایت کی طرف بلانے کا کام سونپا، نبی بنایا۔ اس عمل میں سب سے پہلے ایک بڑے نیک زاہدہ و عابدہ جن چلپانیس کو منتخب کیا گیا، گو کہ وہ بھی اپنی قوم کی نافرمانیوں اور کوتاہیوں و سرکشیوں سے عاجز آیا ہوا اور بیزار تھا، لیکن حکم ربی کے آگے اس نے سر جھکا دیا اور قوم کو واعظ و تبلیغ کرنے لگا اور انہیں حکم الہی کی طرف بلایا، لیکن سرکش قوم نہ مانی بلکہ نبی کو شہید بھی کر دیا۔ زمین کی گریہ زاری آسمان کی فرشتوں اور عرش الہی کو بھی ہلا گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت نے پھر جوش کھایا اور غضب پر حاوی ہوئی چلپانیس کی بات ایک اور نیک بزرگ جن بلی کا، جو کہ بہت نیک اور زاہد و عابد ہونے کے ساتھ بادشاہت بھی رکھتے تھے، وہ یہ کام سونپا گیا۔ ان کا دور اچھا گزرا۔ جو لوگ تبلیغ و تعلیم سے راہ راست پر آنے والے تھے، انہیں تبلیغ سے، جو نہ ماننے والے گمراہ و سرکش تھی، انہیں جنگ سے زیر کیا گیا، اور اسی طرح پھر سے حکم الہی عام ہوا۔ ان کے وفات کے بعد آہستہ آہستہ قوم پھر سے اسی طرف آنے لگی، اور اسی طرح 800 سے زائد نبی مبعوث ہوئی، جو قوم کو سمجھانے اور اللہ کی طرف بلانے کا کام کرتے رہے۔ پھر جب جنات کی سرکشی بڑھی، اور یہی معاملہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، تو ایک اور بزرگ حاموس کو مبعوث فرمایا گیا، جنہوں نے قوم کو سخت تنبیہ کی کہ اگر نہ مانے تو سخت سزا دی جائے گی، اور قوم جنات نے عہد کیا کہ وہ فرما روا رہیں گے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب عزازیل یعنی ابلیس کی والد اور والدہ کی پیدائش ہوئی۔ عزازیل کے والد کا نام چلیپا تھا، چہرہ جیسے ببر شیر کا اور بے حد بہادر نٹھر۔ قوم نے انہیں شاشین دل دہلا دینے والا کا لقب دیا تھا۔ جب وہ میدان میں ہوتا تو دشمن کا دل اس سے دیکھتے ہی کانپ پڑتا تھا۔ ابلیس کے والدہ کا نام نبلیس تھا، جو قوم جنات کی سب سے زیادہ طاقتور مادہ تھی، کئی 100 سال کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ ان کی چہرے کی ساخت جیسے مالا بھیڑی کا چہرہ ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ جنات کی شکلیں مختلف یا ہو سکتی ہیں، وہ کسی بھی صورت میں مشتقل ہو سکتی ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں مشہور تھا کہ جس قوم میں چلیپا اور نبلیس ہوں وہ کبھی ہار نہیں سکتی، کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کافی عرصہ تک حاموس قوم کے ساتھ رہا، ان میں نیکی اور حکم الہی کو عام کرتا رہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ قوم دوبارہ سے سرکشی پر اتر آئی اور احد شکنی کی مرتکب ہوئی۔ اور انہیں آخری سالوں میں جب حاموس کی قوم دوبارہ بدعمالیوں اور سرکشیوں کی مرتکب ہو رہی تھی، ابلیس کی پیدائش ہوئی۔ قوم اس حد تک نافرمانیوں اور بدعمالیوں میں پڑ گئی تھی کہ زمین تو عاجز آئی ہوئی تھی، آسمان بھی ان کی سرکشی سے ہل گیا۔ اللہ کی مقرب فرشتہ زمین اور آسمانوں کی آہیں اور گریہ زاری اللہ تک پہنچانے لگے۔ آخری مدت پوری ہوئی، رحمت کا دروازہ بند کر دیا گیا اور سرکشوں پر آسمان کا غضب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک بڑا لشکر زمین پر بھیجا، اس حکم کے ساتھ کہ سرکشوں اور نافرمانیوں سے زمین کو صاف کر دیا جائے۔ فرشتوں کا لشکر زمین پر اتر آیا اور انہوں نے زمین کو نافرمانوں سے پاک کرنے کے لیے جنگ شروع کر دی۔ لا شک کہ جنات بھی غیظ و غضب سے بھری ایک سرکش قوم تھی، جن کی تخلیق میں ہوا اور آگ کا عنصر پایا جاتا تھا، لیکن ملائکہ کی لشکر کے آگے ان کی کچھ نہ چلی اور وہ قتل ہوتے چلے گئے۔ ابلیس کے ماں باپ بھی اس جنگ میں تھی اور سب کو لگتا ہے کہ ہم مٹی بھر فرشتوں کو مار گرائیں گے، لیکن دیکھتی ہی دیکھتی ان کے حملے کمزور ہونے لگے اور وہ جنات پسپائی اختیار کرنے لگے۔ بہت سو کو مار دیا گیا، جن میں ابلیس کی ماں باپ بھی تھی، اور بہت سے بھاگ گئے پہاڑوں اور جزیروں میں اور انہیں مہلت دی گئی۔ حکم الہی سے اور بچوں اور کمزور بوڑھی جنات کو قید بنا لیا گیا۔ قیدی ہونے والے جنات میں عزازیل بھی تھا۔ ایک بات واضح کرتا چلوں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ عزازیل اس وقت شادی شدہ تھا اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا، اور جنگ کے وقت جب اس نے اپنی قوم کی ہار ہوتی دیکھی تو عبادت میں مشغول ہو گیا اور سجدے میں گر گیا اور اسی طرح فرشتوں کو دھوکہ دیا۔ لیکن اگر جنگ کی مناسبت سے دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بچہ تھا اور اسے قیدی بنا کے لے جایا گیا۔ ابلیس اپنی قوم کا خوبصورت بچہ تھا، باپ کی صفات بھی اس میں موجود تھی، سرکش، مغرور، نٹھر، اور ماں کی صفات بھی چالاکی، مکاری اور بہادری بھی موجود تھی۔ ابلیس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بے حد ذہین بچہ تھا، اس کے استاد کا نام سرپوک تھا۔ قیدی ہونے والوں کو ملائکہ نے بحکم ربی پھر سے تعلیم، مشہور اور اللہ کے احکام سکھانے شروع کر دی۔ ان میں سے ابلیس بھی تھا جو اپنی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق
مطابق بہت جلد سیکھنے لگا اور اپنی مقام بنانے لگا۔ اسی ابلیس سیکھنے اور عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ تعلیم و تعلیم کے بعد عبادت میں مشغول ہو جاتا اور دل جمعی سے اللہ کی عبادت میں وقت گزارتا۔ فرشتے اس کی عبادت اور سیکھنے کی صلاحیتوں سے متعارف ہوئی اور پہلے آسمان پر عابد کے نام سے مشہور ہوتا چلا گیا اور اتنا قابل تھا کہ فرشتے اس کی سفارش کرتے کہ اسے اوپر والے آسمان پر اٹھایا جائے۔ واضح رہے کہ ملائکہ کو ان کی قدر و منزلت کے حساب سے درجہ بدرجہ آسمانوں میں رکھا گیا ہے۔ فرشتوں کی سفارش سے بحکم ربی ابلیس کو دوسرے آسمان تک پروانہ مل گیا۔ وہاں بھی اس نے اپنی قابلیت اور عبادات و ریاضت سے بہت جلد ایک الگ مقام حاصل کر لیا اور وہاں اسے زاہد کے نام سے پکارا جانے لگا۔ دوسرے آسمان سے ابلیس کو تیسرے آسمان پر بحکم ربی بھیج دیا گیا۔ وہاں اس کی لگن و عبادت کی وجہ سے نام صالح ہوا اور وہ تیسرے سے چوتھے آسمان پر پہنچا اور وہاں نام تقی ہوا اور پانچویں آسمان پر اس کی ملاقات بزرگ اور مقدس ارواح سے ہوئی اور اپنی عبادات سے قدر و منزلت پائی، نام ولی ہوا اور پھر چھٹے آسمان پر نام ولی ہی رہا۔ بعض روایات میں ابزان نام بھی آتا ہے اور پھر وہاں سے ساتویں آسمان پر پہنچا اور مقرب نام ہوا عزازیل رکھا گیا۔ یہاں پہنچ کر اس ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی حد ہی کر دی۔ 14,000 مرتبہ عرش مولی کا طواف کیا اور اپنی علم و عبادت اور مہر خداوندی کے باعث فرشتوں کا معلم بنا اور بہت عرصہ تک انہیں درس و تدریس دیتا رہا۔ پھر حکم ہوا کہ جنت کی دروغ رضوان کی معاونت کرو، اہل جنت کو اپنے علم و فضل سے بہراور کرو۔ یوں ابلیس کو جنت پہ داخلے کا پروانہ مل گیا اور جنت میں بھی اپنی علم و عبادت کی دریا بہائے اور دروغ جنت کو بھی اپنے علم سے سیراب کیا۔ اسی دوران وہ جنات جو جنگ کے میدان سے بھاگے تھے اور چھپ گئے تھے واپس آ گئے اور زمین پر فسادات برپا کرنے لگے۔ ابلیس کے من میں اپنی قوم کا سربراہ بننے اور انہیں راہ راست پر لانے کی خواہش آگی، لیکن بغیر حکم ربی ممکن نہ تھا۔ وہ جنت کو بھی چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر حکم ربی اس کی دلی خواہش کے مطابق آیا، جب چاہو زمین پر جاؤ اور جب چاہو آسمان اور جنت میں آؤ۔ اسی طرح ابلیس نے کوئی ٹکڑا زمین و آسمان میں نہ چھوڑا جہاں عبادت نہ کی ہو۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ زمین اور سمندروں کی تہوں میں سجدہ ریز ہوا پھر اسے آسمانی دنیا پر اٹھایا گیا۔ واللہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور قوم کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اپنے نائب مقرر کی اور خود اللہ کی عبادت کرتا اور درس و تدریس میں مشغول رہتا تھا۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا ہماری اس سیریز کے ایپیسوڈ 3 میں۔ تقریر خدا حافظ۔